السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم خیریت سے ہیں؟ السلام جی عدیل، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا جی شکر۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے ہاتھ میں کچھ جی عدیل، تصویر یہ تو میرے پاس ایک پرانی تصویر ہے، اور جب میں نے صحافت کا آغاز کیا اس وقت کی ہے۔ یہ واہ کیا ڈی ایس بات ہے! پی شاہدرہ میں دیکھ رہا ہوں تعینات اس تھے۔ میں آپ نے ماشاءاللہ جی وائٹ کلر جی کا سوٹ پہنا ہوا ہے، وائٹ بیلٹ۔ جی تو سر کیا کہانی ہے اس تصویر کی، تھوڑا سا بتائیے گا۔ یہ عدیل، جب میں نے صحافت کا آغاز کیا اس وقت ڈی ایس پی چودھری محمد ریاض میکن جو ہیں وہ تھانہ شادرہ میں ان کا بطور یعنی کہ ایس ڈی پی او شادرہ سرکل کے وہاں پر تعینات تھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تھانہ جات اور جتنے بھی ہوتے ہیں سورس آف نیوز ہوتے ہیں، ظاہر ہے خبر حاصل کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا بھی اور پڑھایا بھی۔ تو میرا تھانہ شادرہ آنا جانا تھا، ان کا بیک سائڈ پر تھانہ شادرہ کے آفس تھا مسجد کے ساتھ، آج کل بھی ادھر ہی ایس ڈی پی او کا آفس ہے۔ تو میں اس وقت آتا جاتا تھا، یہ کافی پرانی تصویر ہے۔ جب مشرف دور کی بات ہے دل، اس سے جڑے والے واقعات میں آپ سے تصویر سے جڑے واقعات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ مشرف دور کی بات ہے، الیکشن ہو رہا تھا تو تھانہ شادرہ کے ساتھ ہی سادات ماڈل اسکول ہے، وہاں پر پولنگ ہو رہی تھی۔ اب میری رہائش بھی تھانہ شادرہ کی بیک سائڈ پر تھی، تو وہاں پر سارے ریلیٹیوز رہتے ہیں اور ایک حلقہ احباب ہے۔ تو وہاں پر پولنگ کے دوران پتہ چل رہا کہ ایک لڑائی ہو گئی، تو کوئی بندہ جو ہے نا وہ ووٹ ڈلوا رہا ہے، اور وہ اس نے جو ہے نا محلے داروں نے پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیا، دھاندلی کا وہ چکر دھاندلی کا الزام لگا کر، ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے کزن انہوں نے مجھے بلایا کہ ذرا دیکھو، محلے داروں کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ تو میں اب تھا تو میری اس وقت اتنی ہاں واقفیت تھی اتنی زیادہ بھی نہیں، بہرحال میں کسی کو کام کہتے ہوئے وہ ہوتا تھا، لیکن چونکہ ڈی ایس پی صاحب جو اس وقت کے موقع کا جو افسر ہوتا ہے، ظاہر ہے ان سے سلام دعا تھی میری۔ تو میں اب تھانہ شادرہ کے اندر داخل ہوا، تو میں نے کہا بھئی آپ محرر کو، میں نے کہا آپ وہ ہمارے محلے داروں کو پکڑ کے لے کے آئے، وہ کدھر ہیں؟ تو اس نے کہا تو انہیں دے نال ہے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ تو اس نے کہا سنتری کو کہا اینو ہی پھڑ لو۔ تو مجھے آج تک وہ بات یاد ہے۔ تو سائڈ پر ایک اور محرر، نائب محرر بیٹھا ہوا تھا، نعیم نام تھا شاید اس کا۔ اس نے کہا کی کہہ رہے ہیں، ایٹ دا ڈی ایس پی دا رائٹ ہینڈ ہے۔ یہ دیکھ تو یہ دیکھیں میں ان کے رائٹ سائڈ پر ہی بیٹھا ہوں، یعنی کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک تو بڑا وہ کہنا مانتے تھے، جو بھی میں کوئی بات کرتا تھا اس کی ریگارڈ رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ میں تھانہ شادرہ کی مسجد میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو عصر کا وقت تھا، تو یہ ڈی ایس پی صاحب نکلے، انہوں نے مجھے کہا کہ سلیمان خان، ایک دریائے راوی کے اندر نا ایک لاش ملی ہے، اس کو دیکھنے جانا ہے، چلو گے ساتھ؟ میں نے کہا ہاں جی میں چلتا ہوں ساتھ۔ خیر ہم ان کے ڈالا جو تھا ویگو، اس کے اندر بیٹھے اور چلے گئے۔ تو وہاں پر دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی تھی، میت تھی، تو اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ تو جس طرح آپ ڈراموں میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو ہے پولیس حدود کا تعین کرتی ہے کہ بھئی یہ کس کی حدود ہے۔ تو ابھی ہم ڈالے سے نیچے اترے ہیں، تو وہ جو ایس ایچ او انسپیکٹر تھے اس نے کہا، سلوٹ کیا ان کو اور کہا کہ سر یہ آپ کے شادرہ کی حدود میں لاش آتی ہے، آپ اس کو اٹھوا لیں۔ تو اب یہ ڈی ایس پی تھے، ظاہر ہے ایک عہدہ ان کا بڑا تھا، وہ انسپیکٹر تھے۔ تو انہوں نے نا اس بات کو برا مانا اور کہا کہ انسانیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اس لاش کو اٹھاتے اور جو محکمانہ کاروائی کر کے اسپتال میں دیتے، مجھے لکھ کے بھیج دیتے، میں اپنی حدود میں قبول کر لیتا۔ لیکن اب جو ہے نا وہ پٹواری آئیں گے اور وہ پٹواری فیصلہ کریں گے کہ یہ کس کی حدود بنتی ہے۔ تو اب یہ معاملات وہاں میں نے خود طے ہوتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے پٹواری کو بلوایا، اپنے گن مینوں کو بھیجا کہ پٹواری کو بلا کے لاؤ۔ مقامی پٹواری آیا تو اس نے کہا کہ یہ تھانہ شفیق آباد کی حدود ہے اور یہ لاش جہاں پڑی ہے یہ ادھر ہی جائے گی۔ اب تو ٹھیک یعنی کہ 1 سال کے بعد ان کی تعیناتی نواں کوٹ سرکل میں بطور ایس ڈی پی ہو گئی۔ تو انہوں نے جو ہے نا پھر مجھے کہا کہ میرے پاس آنا، رمضان تھا تو افطاری میری طرف کرنا۔ تو میں ادھر گیا، تو ہم وہ افطار کر رہے ہیں روزہ، اور میں اس انسپیکٹر کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے 1 سال کے بعد ہم ملے تھے، تو
میں نے اس کو دیکھا غور سے, میں نے کہا آپ کو تو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے, آپ وہی ہے نا جو دریائے راوی میں ملے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں, تو مجھے کہتے بڑی تیری نظر ہے. تو خیر ایک اور بھی واقعہ اگر آپ کہتے ہیں تو سنا دیتا ہوں. اسی طرح میں ان کے پاس جب یہ تھانہ شادرہ میں یعنی کہ شادرہ سرکل میں ہی ایس ٹی پی او تھے. تھانہ شادرہ اس لیے کیونکہ تھانہ شادرہ میں ہی ان کا دفتر تھا. تو میں نے ان کو اپنے کزن کی شادی کی دعوت دی. تو اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے لینے آ جانا, میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا. تو میں ان کو لینے کے لیے رات کے ٹائم چلا گیا, اور وہ نا بیٹھا ہوں میں, تو اتنی دیر میں نا ہوائی فائرنگ شروع ہو گئی. مطلب پورا وہ ڈرامیٹک سین ہو گیا. ہاں, انہوں نے بیل بجائی, اس کو کہا کہ کتنے فائرنگ ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ اینا دے گھر ہو رہی ہے شادی دے. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ یار وہ جا کے فائرنگ تو بند کروا, بلا مجھے لینے کے لیے آئے اور ہوائی فائرنگ کر رہے ہو, ایسا نہ ہو کہ پرچہ ہو جائے. تو پھر خیر میں گیا تو میں نے وہ فائرنگ بند کروائی, پھر یہ بھی شادی میں شامل ہو گئے. تو آج کل بھی ماشاءاللہ یہ ملاقات ہوئی. تھوڑا عرصہ پہلے سرگودا میں گیا تھا ان کے گھر. ماشاءاللہ بچے اٹلی میں رہتے ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں, اور بڑے وفادار اور اچھے طریقے سے ملتے ہیں آج کل. ماشاءاللہ اٹلی گئے ہوئے ہیں اپنے بیٹے کے پاس, اور ہم دعا کرتے ہیں. پھر ایک دفعہ یہ ڈی پی او جیلم بھی لگے تھے, تو مجھے کہتے کہ میرے پاس آنا ملنے. میں ڈی پی او جیلم کے پاس میں رکشے میں چلا گیا, تو مجھے کہتے تو نے بتایا کیوں نہیں. خیر انہوں نے پھر گاڑی بھیجی اور یعنی کہ مجھے واپس بھی بھیجا. تو اللہ کا شکر ہے, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, خاندانی لوگ ہوتے ہیں, تو وہ وفاداری کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھتے ہیں. اب وہ ریٹائرڈ ہے. ہاں, اب یہ بطور ایس ایس پی ڈی پی او, اور اس کے بعد کوئی ڈی آئی جی کا بھی عہدہ ان کو ملنا تھا. میرا خیال ہے ڈی آئی جی رینک میں ریٹائر ہوئے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے. باقی جو ہے وہ معاملات انشاءاللہ میں تصاویر جتنی بھی میری پرانی ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ, ان سے جڑے واقعات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. بہت شکریہ سلمان صاحب, آپ نے بڑی اچھی کہانی بتائی ہے. جی اور اس تصویر میں ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ بڑے خوبصورت بھی لگ رہے ہیں. جی, بہت آپ نے شکریہ. جو ہے نا وہ بڑا اچھا ایک جو ہے نا وہ ایک پیغام بھی بڑا اچھا دیا, اور اس ویڈیو کا بھی ایک اچھا بڑا ایک مقصد ہے, سیکھنے والے سے بڑا کچھ سیکھنا. جی جی, اصل میں عدیل ظاہر ہے آپ بھی جرنلسٹ ہیں, ہمیں ظاہر ہے ہم پڑھاتے بھی رہے ہیں جرنلزم. تو کہا جاتا ہے کہ چینی کہاوت ہے کہ ایک تصویر 1000 الفاظ پہ بھاری ہوتی ہے. تو اس سے جڑے واقعات ہوتے ہیں. لوگ اخبار میں تصویر دیکھتے ہیں تو وہ خود بخود کہانی بنا لیتے ہیں کہ کس موقع پر کیسے کیوں کھینچی گئی, کیا وجہ تھی. تو اس لیے یہ تصاویر بولتی تصاویر کہلاتی ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو سو تھینک مچ. یو, اللہ حافظ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.